بہادر مسلمان جرنیل اور ان کی فتوحات۔ دور حاضر میں مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کے تکلیف دہ حالات دیکھ کر اور امت مسلمہ کی خاموشی کو دیکھ کر اسلامی دور کے بہادر سپہ سالاروں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جن کی فتوحات روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان کی بہادری کی وجہ سے غیر مسلم، ہندو، عیسائی تمام اقوام مسلمانوں سے خوف کھاتے تھے۔ ان بہادر ہستیوں کو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر قابل ذکر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت عمر کے والد کا نام الخطاب تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور بااثر حکمران تھے۔ یہ مکہ میں شروع کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھر آیا۔ فارس اور بازنطین مشرقی رومن جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئیں۔ صرف 10 سال کی مختصر مدت میں فارس، بازنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ اسلام کے زیر دست آ گیا۔ حضرت عمر محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا زبردست اور منظم نظام قائم کر کے دکھایا جسے آج بھی دنیا کے بہترین ممالک اپنا کر ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ رسول نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی بے حد بہادر انسان تھے، جس کام کو کرنے کا سوچتے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بڑے سے بڑے بہادر جنگجو بھی حضرت علی کو زیر نہیں کر سکے۔ وہ بے حد عقل مند اور ذہین صحابی تھے۔ ایک بار صحابہ اکرام خیبر کی جنگ میں قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، جہاں تک کہ صحابہ اکرام کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس وقت حضرت علی کے ہاتھ میں علم آیا اور انہوں نے اپنے بازو سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو حیدر کا خطاب ملا، جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت مختصر افواج کے ساتھ بازنطین اور فارس جیسے عظیم طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کی ساری زندگی جنگ کے میدان میں گزری لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جس کا انہیں آخری وقت میں بہت دکھ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ جس جنگ میں حصہ لیتے اس جنگ کو جیت جاتے تھے۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالیں اور اپنی فوج سے کہا فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ محمد بن قاسم محض 17 برس کے تھے جب انہوں نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ داہر ایک ہندو راجہ تھا۔ اس نے چند مسلم خواتین اور بچوں کو اپنا یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکمرانوں کو دہائی دی۔ جب اس وقت کے مسلم حکمران کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے محمد بن قاسم کو فوج لے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار ایشیا میں اسلام متعارف کروایا۔ محمود غزنوی غزنی کے حکمران تھے۔ یہ جگہ افغانستان میں واقع ہے۔ انہوں نے برصغیر میں ہندوؤں سے جنگ کی اور ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومنات پر 17 حملے کیے اور کامیاب ہو کر مندر میں موجود تمام بت گرا دیے۔ ان میں سومنات نامی بت سب سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے،
لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بت نہ توڑنے پر بیش بہا قیمت دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا، اور سومناتھ کا بت توڑ ڈالا۔ نور الدین زنگی ترک زنگی خاندان کا ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس نے شام میں صہیونیوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ وہ ایک رحم دل اور زیرک بادشاہ تھا۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، یونیورسٹیز قائم کی، ان جامعات میں قرآن و حدیث کی مکمل تعلیمات دی جاتی تھی اور وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو ڈپلوما کی ڈگری دی جاتی تھی۔ نور الدین زنگی خود بھی حدیثیں پڑھنے کا شوقین تھا۔ ان کے اساتذہ نے انہیں حدیث میں ڈپلوما کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اس نے مفت علاج کے لیے شہروں میں ہسپتال قائم کیے، حاجیوں کے لیے سڑکیں بنائی، سیرگاہیں قائم کی، ہفتے میں کئی دن عوام کے مسائل سننے کے لیے عدالت قائم کرتا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کا انصاف امیر غریب سب کے لیے یکساں تھا۔ جو بھی زیادتی کرتا اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کیا، ہتھن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ یروشلم کے کئی حصے صہیونیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔